اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ والثالث ان تکون فی موضع المفعولین نحو قولہ تعالی وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وقول امیر المؤمنین علیہ السلام اتدری ما الاستغفار ان الاستغفار درجۃ العلیین ومنہ وسیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون۔ بحث ہماری عزیزو جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس میں چل رہی تھی کہ جملہ مفعول واقع ہوتا ہے تین ابواب میں، تقول جملۃ مفعولا فی ثلاثۃ ابواب، جملہ مفعول واقع ہوتا ہے تین ابواب میں۔ ایک یہ تھا باب الحکایت بالقول یا مرادف قول، ایک جگہ جو جملہ مفعول واقع ہوتا ہے وہ کہاں ہے؟ باب الحکایت بالقول یا مرادف قول۔ حکایت قول یا مرادف قول کے لیے جو آتا ہے جملہ وہ مفعول واقع ہوتا ہے، جیسا کہ قال انی عبداللہ، یہ پہلا مقام تھا۔ دوسرا مقام اور دوسرا باب، تین ابواب ہے نا، دوسرا باب جہاں جملہ مفعول واقع ہوتا ہے وہ تھا باب ظنہ، اور اعلمہ میں بتایا تھا کہ جملہ مفعول واقع ہوتا ہے باب ظنہ اور اعلمہ میں۔ اور ابھی جو ہے پھر بتایا تیسرا باب، توجہ کرو ابھی پورے ربط پہ نہیں آئے، تیسرا باب تھا باب تعلیق، جہاں جملہ مفعول واقع ہوتا ہے باب تعلیق، جو افعال قلوب میں ہوتی ہے تعلیق، وہاں جملہ مفعول واقع ہوتا ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے معلقہ جو تعلیق ہوتا ہے اس کی تین قسمیں تھیں۔ پہلی قسم یہ تھی کہ جملہ جو مفعول مقید بالجار ہے، وہ مفعول جو حرف جر کے ذریعے ہے اس کی جگہ پر واقع ہوتا ہے۔ دوسری جگہ تھی جملہ جو مفعول کی جگہ پہ آیا ہے لیکن وہ مفعول مقید بالجار نہیں ہے، حرف جر کے بغیر ہے۔ ابھی ہم وہ تیسرا مقام موارد تعلیق، موارد تعلیق میں سے تیسرا مقام یہ ہے کہ جملہ دو مفعولوں کی جگہ پر واقع ہوتا ہے، جملہ دو مفعولوں کی جگہ پر واقع ہوتا ہے۔ یہ ہے رابط بحث، پتہ نہیں میں کلیئر کر پایا یا نہیں، بحث کو رابط دیں، بحث کہاں سے شروع ہوئی کہاں پہ آ رہی ہے۔ وہ جملے جن کا محلی اعراب ہوتا ہے، تیسرا جملہ تھا وہ جملہ جو مفعول واقع ہوتا ہے، ٹھیک۔ پھر اس کے آگے یہ کہا تھا کہ جملہ جو مفعول واقع ہوتا ہے وہ تین ابواب میں ہے، جملہ تین ابواب میں مفعول واقع ہوتا ہے۔ پہلا باب باب الحکایت بالقول تھا جہاں جملہ مفعول واقع ہوتا ہے۔ دوسرا باب کون سا تھا؟ باب ظنہ اور اعلمہ میں جملہ مفعول واقع ہوتا ہے۔ اور تیسرا باب تعلیق تھا جو افعال قلوب میں تعلیق ہوتی ہے، وہاں بھی جملہ مفعول واقع ہوتا ہے۔ پھر اس جملہ معلقہ کی آگے پھر تین قسمیں تھیں، باب تعلیق میں وہ جو جملہ ہے اس کی پھر آگے تین بنائی تھیں۔ ایک وہ جملہ جو مفعول کی جگہ پہ آیا ہے، البتہ مفعول بھی وہ جو مقید بالجار ہے۔ دوسری وہ جگہ تھی جہاں جملہ مفعول کی جگہ پہ ہے لیکن مفعول جو ہے حرف جر کے بغیر ہے، مفعول ہے صریح حرف جر کے بغیر۔ ابھی تیسرا موارد تعلیق میں سے جملہ جو مفعول واقع ہوتا ہے وہ تیسرا مقام آغا جان، اسی تعلیق کی موارد کو لے کر چلو۔ باب تعلیق میں جو جملہ مفعول واقع ہوتا ہے اس کی تین قسمیں تھیں، ان میں یہ تیسرا ہے ثالثو موارد تعلیق میں سے، جہاں جملہ دو مفعولوں کی جگہ پہ واقع ہوتا ہے۔ ایک جملہ دو مفعولوں کی جگہ پر واقع ہوتا ہے۔ ابھی یہ وہ تیسری پڑھ رہے ہیں، موارد تعلیق میں سے جملہ دو مفعولوں کی جگہ پر واقع ہوتا ہے، جیسا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا
कौल है वला तअलमुन्ना अय्युना अशद्दो अज़ाबन, अय्युना अशद्दो अज़ाबन, ये जुमला जो है ये दो मफूलों का जानशीन है। ला तअलमुन्ना क्या दो मफूल, अय्युना अशद्दो अज़ाबन, अय्युना मुब्तदा, अशद्दो खबर। ठीक है, ये जो जुमला है अय्युना अशद्दो अज़ाबन, ये जुमला दो मफूलों का जानशीन है। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन का कौल है अतदरी मल इस्तिग़फ़ारो, ये मल इस्तिग़फ़ारो ये जुमला दो मफूलों तदरी के दो मफूलों का जानशीन है। तदरी अफ़ाल कुलू में से दो मफूल चाहता है, मल इस्तिग़फ़ार ये जुमला दो मफूलों का जानशीन है। इसी तरह आगे जान सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून में अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून जो जुमला है ये सयअलमू का क्या है जान दो मफूलों का जानशीन है। अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून जुमला दो मफूलों का जानशीन है। दो मफूल सयअलमू के दो मफूलों का जानशीन है। ठीक है, अय्यन जो है ना अय्यन वो मफऊले मुतलक है यनक़लिबून के लिए। अय्यन मफऊले मुतलक है यनक़लिबून के लिए, मफऊले बेही नहीं है। यअलमू का मफऊले बेही नहीं है। ठीक है, ये नहीं बल्कि ये मफऊले मुतलक है, यनक़लिबून का मफूल बेही नहीं है। क्यों नहीं मफूल बेही? इसलिए कि इस्तिफ़ाम जो है ना उसमें मा कबल जो है वो अमल नहीं करता है। अय्यो इस्तिफ़ाम है ना तो मा कबल इसमें अमल नहीं करता है, बल्कि ये पूरा जुमला अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून ये मिलकर ये जुमला दो मफूलों का जानशीन है। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, तवज्जो करना, अभी जो बोल रहा हूं अरफ तो ज़ैदन मन होवा में इख्तिलाफ है। अरफ तो ज़ैदन मन होवा, ये जो मन हुआ है इसमें इख्तिलाफ पाया जाता है। तवज्जो फरमाओ, एक के लिए है कि ये मन हुआ जुमला इस्तिफ़ाम हाल है। अरफ तो ज़ैदन मन हुआ में जो मन हुआ इसकी तरकीब में इख्तलाफ है। एक की लिए ये जुमला इस्तिफ़ाम हाल है। पहला कौल ये हाल है, लेकिन इस कौल को रद्द किया गया है। कहते हैं जुमला इंशाई हाल वाक़े नहीं होता है। मन हुआ जुमला इस्तिफ़ाम है और चूंकि इंशाई है, इंशाई हाल वाक़े नहीं होता है। दूसरा कौल आगा इसकी तरकीब में, मन हुआ की तरकीब में दूसरा कौल ये मफूल सानी है। अरफा का, अरफ्तो का दूसरा मफूल है जब अरफा में अलिमा का माना हो। अला तज़मीन अरफा माना अलिमा, यहाँ अरफा में अलिमा का माना है, अरफा में अलिमा का माना पाया जाता है। और मन हुआ जो है इसका दूसरा मफूल है, क्योंकि अलिमा जब होगा तो वो दो मफूली हो जाएगा। ठीक है, आरिफा में अलिमा का माना है और मन हुआ इसका फिर दूसरा मफूल है। ये दूसरा कौल है। तवज्जो, ये कौल भी रद्द है। कहते हैं ये तज़मीन कियासी नहीं है, ये तज़मीन सिमाई है। तज़मीन कियासी नहीं है, जबकि ये तरकीब कियासी है। तज़मीन सिमाई है, कियासी नहीं है, ये तरकीब कियासी है। दो कौल बताए इसकी तरकीब में और दोनों को रद्द कर दिया गया है। तीसरा कौल आगा, तीसरा कौल किसमें? अरफ तो ज़ैदन मन होवा में तीसरा कौल ये कह रहा है कि ये बदल है। इसको बदल बनाते हैं जैद का, इसको मन हुआ को क्या बनाते हैं जान?
بدل بناتے ہیں۔ اچھا جب بدل والی بات کریں گے، تیسرا قول لیں گے کہ یہ بدل ہے، پھر ان میں اختلاف ہے کہ یہ بدل ہے تو کون سا بدل ہے۔ ایک کیل کہتی ہے بدل اشتمال ہے، اور دوسری کیل کہتی ہے کہ یہ بدل کل ہے، بدل کل ہے۔ توجہ فرما لی آپ نے آگا جان، یہ ہماری بحث ہے، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ، والثالث ان تکون فی موضع المفعولین، ان تکون جملہ جو ہے فی موضع المفعولین، دو مفعولوں کی جگہ میں ہے، نحو قولہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا، وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا، أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا، یہ کیا ہے جان؟ جملہ دو مفعولوں، تعلمنا کے دو مفعولوں کا جانشین ہے، اور خوب جان لوگے تم کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا، اور خوب جان لوگے تم کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ وقول امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین کا قول ہے، اتدری مل استغفار، کیا آپ جانتے ہو کہ استغفار کیا ہے؟ ان الاستغفار درجۃ العلیین، استغفار بلند مرتبہ لوگوں کا درجہ ہے۔ التدری مل استغفار، مل استغفار، یہ جملہ تدری کے دو مفعولوں کی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے۔ التدری مل استغفار، کیا تم جانتے ہو استغفار کیا؟ ان الاستغفار درجۃ العلیین، استغفار علیین بلند مرتبہ لوگوں کا مقام ہے۔ ومن ہو، یعنی اسی مورد سیوم میں سے ہے، اسی مورد ثالث میں سے، کیا کہ جملہ دو مفعولوں کی جگہ پہ ہے، اسی میں سے یہ آیات بھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، یہ جملہ دو مفعولوں کا جانشین ہے۔ معنی کیا ہے؟ اور ان قریب معلوم ہو جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی کہ کس انجام سے وہ دو چار ہوتے ہیں، اور ان قریب معلوم ہو جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی کہ کس انجام سے وہ دو چار ہوتے ہیں۔ لِأَنَّ أَيًّا مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ لِيَنْقَلِبُونَ، اس لیے کہ اَيًّا مفعول مطلق ہے ینقلبون کا، اَيًّا مفعول مطلق ہے ینقلبون کے لیے، لا مفعول بہی لِيَعْلَمُوا، یہ اَيَّ منقلبن مفعول بہی یعلمو کا مفعول نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں۔ اَيَّ منقلبن میں جو اَيَّ ہے نا، یہ مفعول مطلق ہے ینقلبون کے لیے، لا مفعول بہی لِيَعْلَم، یعلم کا مفعول بہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ دو مفعول ہو گئے، ایک اَيَّ ہو گیا سیعلم کا، دوسرا ینقلبون ہو گیا، نا ایسا نہیں کرنا، یہ اَيَّ کو مفعول نہیں بنانا یعلم کے لیے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْإِسْتِفْهَامَ لَا يَعْمَلُ فِيهِ مَا قَبْلَهُ، اس لیے کہ استفہام جو ہے لا يَعْمَلُ فِيهِ، اس استفہام میں ما قبل استفہام عمل نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ استفہام جو ہے اس میں ما قبل استفہام عمل نہیں کرتا ہے۔ وَمَجْمُوعُ الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ بِفِعْلِ الْعِلْم، مجموع جملہ فعلیہ اَيَّ منقلبن ینقلبون، یہ مجموع جملہ فعلیہ فی محل نصب بفعل العلم، محل نصب میں فعل علم کے ذریعے، فعل علم یعنی یعلم، محل نصب میں یہ جملہ بفعل علم کے ذریعے، فعل علم یعنی یعلم۔ وَاخْتُلِفَ فِي نَحْوِ عَرَفْتُ زَیدًا مَنْ ہوا، آپ کو بتایا ہے کہ عرفت زیدن من ہوا جو جملہ ہے یہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے، اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تین قول بتائے میں نے آپ کو جب خلاصہ بیان کیا ہے۔ من ہوا میں ایک قول کہتا ہے یہ حال ہے، من ہوا جملہ استفہام حال ہے، اس قول کو رد کیا ہے کیونکہ یہ جملہ انشائی حال نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا قول ہے کہ اس کو ہم نے عرفہ کا دوسرا مفعول بنایا ہے،
البتہ عرفہ میں جب علمہ کا معنی لیا ہے، عارفہ میں علمہ کا معنی کر کے اس منہوبہ کو دوسرا مفعول بنایا، یہ قول بھی رد کیا ہے کہ تضمین سمائی ہے اور یہ قیاسی ہے۔ تیسرا قول لیا ہے جی اس میں منہوبہ میں کہ یہ بدل ہے، ٹھیک ہے، منصوب جو زید ہے اس کا، پھر اختلاف ہے کہ یہ بدل ہے تو کون سا ہے، بعض بدل استعمال اور بعض بدل کل کہتے ہیں۔ واختلف فی نحو رفع زیدن منہوبہ، اختلاف ہوا ہے رفع زیدن منہوبہ میں۔ فقیل جملۃ الاستفہام، فقیل کہا گیا جملہ استفہام یعنی منہوبہ حال ہے، ورد بان الجمل الانشائیہ لا تکون حالا، رد ہو گیا ہے کہ جملہ انشائی لا تکون حالا، حال واقع نہیں ہوتا ہے، جملہ انشائی حال واقع نہیں ہوتے ہیں۔ وکیلا مفعول ثان علی تضمین عرفہ معنی علمہ، کہا گیا ہے کہ یہ دوسرا مفعول ہے علی تضمین عرفہ معنی علمہ، عارفہ میں علمہ کا معنی پایا جاتا ہے اور یہ دوسرا مفعول ہے عارفہ کا، عارفہ میں علمہ کا معنی اور یہ دوسرا مفعول ہے۔ وَرُدَّ بِأَنَّ تَضْمِينَ لَا يُنْقَصُ وَهَذَا التَّرْکِیب مقیس، رد کیا گیا یہ بھی کہ تضمین قیاسی نہیں ہے، تضمین سمائی ہے، تضمین قیاسی نہیں ہے، اور یہ ترکیب کیا ہے جان، قیاسی ہے۔ وکیلا تیسرا قول بنے گا بدل من المنصوب، یہ من ہوا بدل ہے منصوب کا جو زید ہے، ثم اختلف پھر اختلاف ہے، فقیل بدل اجتمال، کہا گیا یہ بدل اشتمال ہے، وکیل بدل کل، اور کہا گیا کہ یہ بدل کل ہے، والاصل عرفت شان زیدن، اصل میں عرفت شان زیدن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ نے اگلی بات ذرا غور سے سننی ہے، اس قول کی بنا پر کہ عارفہ میں علمہ کا معنی پایا جا رہا ہے، عارفہ میں تضمین ہے یعنی عارفہ میں علمہ کا معنی، ایک قول تھا نا پیچھے کہ عارفہ میں علمہ کا معنی لے لیتے ہیں، اس قول کی بنا پر کہ عارفہ میں علمہ کا معنی لے لیں تو سوال کیا فعل معلق ہے یا معلق نہیں ہے؟ اس قول کی بنا پر دوبارہ سنو کہ عارفہ میں علمہ کا معنی پایا جاتا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا یہ فعل معلق ہے یا معلق نہیں ہے؟ توجہ کرنا، یہاں پھر اس تعلیق کے سلسلے میں کہ جب عارفہ میں علمہ کا معنی ہو گیا تو سوال یہ کہ یہ فعل معلق ہے یا معلق نہیں ہے، اس میں اس تعلیق کے سلسلے میں پھر دو قول ہیں۔ ایک جماعت ہے مغاربہ کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی تعلیق ہے یعنی یہ فعل اس جملے میں، یہ فعل جو ہے نا اس جملے میں عمل کرنے سے معلق ہوا ہے اور محلی طور پر عمل کر رہا ہے، یہ فعل اس جملے میں ٹھیک معلق ہوا ہے، لفظی طور پر عمل نہیں کر رہا، محلی طور پر اس میں عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تعلیق ہوئی ہے، جملہ محلن جو ہے نا طور پر وہ فعل اس میں محلی طور پر عمل کرے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول ہے وہ کہتا ہے آگا جان تعلیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، جملے کا اعراب ویسے ہی محلی ہوتا ہے، لفظی تو جملے پہ اعراب آتا ہی کوئی نہیں نا، لفظی کبھی جملے پہ اعراب آیا ہے؟ لفظی طور پر اعراب ظاہر ہو، مثلا منصوب ہے تو نصب اوپر ظاہر ہوئی ہو، جملے پہ نصب ظاہر ہوئی ہو، اگر جملہ مرفوع ہے تو رفع ظاہر ہوا، بھائی جملے پہ پہلے ہی اعراب محلی ہے، تعلیق کو ہو یا نہ ہو۔ تو خلاصہ دوسرا قول کہتا ہے کہ تعلیق کی ضرورت نہیں ہے اور تعلیق ہے ہی نہیں، جملہ ویسے ہی محلن اس پہ اعراب آتا ہے۔ توجہ کی آپ نے، القول کے عارفہ میں علمہ کا معنی سوال کیا ہے کہ کیا فعل معلق ہے یا معلق نہیں؟ دو قول ہیں، مغاربہ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ تعلیق ہے، جملے پہ اعراب محلی ہے، فعل معلق ہوا ہے، لفظی طور پر عمل نہیں کر رہا۔ دوسرا قول کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے تعلیق کیا ہے، کیا کہتے ہو تعلیق ہے، اور جملے پہ اعراب لفظی آتا ہی نہیں ہے، تعلیق ہو یا نہ ہو جملہ ہوتا ہی محلن ہے اس پر،
اعراب جو آئے گا جو بھی ہوگا اس پر محلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب ہے کہتے ہیں کہ تعلیق نہیں ہے, اعراب جملے پہ محلی ہے, محلن اس کے اوپر اعراب آئے گا اور تعلیق نہیں ہے. ٹھیک, توجہ کر لو اسی آخری بات پہ. وَعَلَى الْقَوْلِ وَأَنَّ عَرِفَ بِمَعنَى عَلِمَ, اس قول کی بنا پر کہ عارفہ میں عالمہ کا معنی ہے. حَلْ يُقَالُ إِنَّ الْفِعْلَ مُعَلَّقٌ أَمْ لَا, کیا کہا جائے گا کہ فعل معلق ہے یا نہیں. قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُغَارَبَةِ اِذَا قُلْتَ عَلِمْتُ زَيْدًا لَا أَبُوهُ قَائِمٌ أَوْ مَا أَبُوهُ قَائِمٌ. مغاربہ کی ایک جماعت نے کہا ہے جب آپ کہیں علمت زیدن لا ابوہ قائم او ما ابوہ قائم فالعامل معلق عن الجملۃ, عامل معلق ہے جملے سے, عامل معلق ہوا ہے جملے سے. وَهُوَ عامل فی محلها النصب علی انہا مفعول ثان, وَهُوَ عامل, اور وہ عامل ہے فی محلها النصب, اور اس جملے میں محلن نصب ہے, علی انہا مفعول ثان, کہ یہ جملہ دوسرا مفعول ہے. فالعامل معلق عن الجملہ, عامل معلق ہے جملہ سے. وہو عامل فی محلها, اور وہ عامل ہے فی محلها النصب, یعنی وہ جملہ محلن منصوب ہے, علی انہا مفعول ثان, یہ جملہ دوسرا مفعول ہے. وخلف فی ذلک بعضهم, بعض مغاربہ نحوی مصر و تونس وغیرہ کے ان کو مغاربہ کہا جاتا ہے. وخلف فی ذلک بعضهم, اور بعض مغاربہ نے اس کی مخالفت کی ہے. کس کی؟ اسی تعلیق کی, کہ آپ جو کہتے ہو فعل معلق ہوا ہے جملے سے, ٹھیک ہے, اور جملہ محلن منصوب ہے, یہ تعلیق کی. خلف فی ذلک, اسی تعلیق میں بعض مغاربہ نے مخالفت کی ہے. کیوں؟ لأن الجملۃ حکمها فی مثل هذا ان تکون فی موضع نصب, اس لیے کہ جملے کا حکم اس مثل میں کیا ہے؟ موضع نصب میں ہے. ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ جملہ جو ہے حکم, اس جملے کا حکم کیا فی مثل هذا, اس کی مثل میں, ان تکون فی موضع نصب, وہ جملہ موضع نصب میں ہے. وان لا یؤثر العامل فی لفظها, عامل لفظی طور پر اس میں اثر نہیں کر رہا ہے. وَأَن لَا يُؤَثِّرَ الْعَامِلُ فِي لَفْظِهَا, عامل لفظی طور پر اس میں اثر نہیں کر رہا ہے, عامل لفظی طور پر اثر ہی نہیں کر رہا. وَإِن لَمْ يُوجَدْ مُعَلَّق, اگرچہ معلق نہ بھی پایا جائے, بھائی اگرچہ معلق نہ بھی ہو جملے پہ تو اعراب لفظاً ہوتا ہی نہیں ہے. وَذَلِكَ نَحْوُ عَلِمْتُ زَيْدًا أَبُوهُ قائم, یا ابوہ قائم والا جملہ محلن منصوب ہے, علمتو کا دوسرا مفعول ہے, اگرچہ کوئی تعلیق وغیرہ نہیں ہے, حرف تعلیق نہیں ہے جو علمتو کو تعلیق کر رہا ہو. دیکھو حرف تعلیق کے بغیر بھی, معلق کے بغیر بھی یہ جملہ جو ہے محلن ہے, محلن کہیں گے کہ یہ منصوب ہے, لفظاً تو نہیں آئے گا نا اعراب. علمتو زیدن ابوہ قائمون, تنبیہن, توجہ آگا جان, آخری بات ہے تنبیہن. کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جملہ جو محلن منصوب ہے تعلیق کی صورت میں, اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ دوبارہ سنو, تنبیہ میں کیا کہہ رہے ہیں. یہ جو آپ کہتے ہو کہ جملہ محلن منصوب ہے, تعلیق ہوئی ہے, عامل عمل نہیں کر رہا ہے, جملے کا محلن منصوب ہونا تعلیق کی صورت میں اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فائدہ تابع پر ظاہر ہوگا جب اس جملہ جو محلن منصوب ہے, یہ جملہ جو محلن منصوب ہے, جب اس کا تابع لاؤ گے نا تو اس پر اعراب ظاہر ہو جائے گا, اس پر اعراب ظاہر ہو جائے گا. توجہ فرمائی, یہ فائدہ تابع میں ظاہر ہونا ہے. کیا کہہ رہا ہوں, یہ جملہ جو محلن منصوب ہے تعلیق کی صورت میں, اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تابع میں ظاہر ہوگا. جب تابع لاؤ گے نا اس جملے کا تو اس پر اعراب ظاہر ہو جائے گا. دیکھنا, تنبیہ فائدۃ الحکم علی محل الجملۃ فی التعلیق بالنصب ظہور ذلک فی التابع. فائدۃ الحکم علی,
حکم کا فائدہ علی محل الجملہ فی تعلیق بالنصب کہ جملہ محلن منصوب ہے تعلیق کی صورت میں. حکم کا فائدہ تو الحکم علی محل الجملہ. حکم کا فائدہ کہ محل جملہ فی تعلیق بالنصب محل نصب میں ہے تعلیق میں. کیا ظہور ذالک فی التابع اس کا فائدہ ظاہر ہوگا تابع میں. فتقول پس آپ کہیں گے عرفت من زیدن وغیر ذالک من امورہ. من زیدن محلن منصوب ہیں جو تابع لائے ہیں, ٹھیک ہے نا. وغیر ذالک تو یہاں دیکھو غیرہ پڑھ رہا ہوں, غیر ذالک من امورہ میں نے زید کو جانا اور اس کے دوسرے امور کو جانا کہ مثلا باپ اس کا کون ہے, کہاں کا رہنے والا ہے, ٹھیک ہے یا نہیں, وغیرہ وغیرہ. مطلب تمام ہو گیا آگا جان. فقط پھر آخری ریکویسٹ کہ تنبیہ میں کیا کہا ہے. تنبیہ میں کہا ہے کہ بھائیان یہ جملہ جو محلن منصوب ہے تعلیق والی صورت میں آپ کہتے ہو جملہ محلن منصوب ہے عامل معلق ہوا ہے, اس کا فائدہ کہاں ظاہر ہونا ہے جب آپ اس کا ایک تابع لاؤ گے نا تو وہ تابع پر اعراب کا پتہ چل جائے گا, ظاہر ہو جائے گا اس پہ. تنبیہ فائدۃ الحکم علی محل الجملہ فی التعلیق بالنصب حکم کا فائدہ محل جملہ تعلیق میں منصوب ہے ظہور ذالک فی التابع اس کا فائدہ ظاہر ہوگا تابع میں. فتقول عرفت من زیدن وغیر ذالک من امور غیرہ پڑھ رہا ہوں میں نے زید کو جانا اور اس کے دوسرے امور کو. موفق مؤید رہو, سلامت رہو عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.